ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ لائیو، اور موضوع گفتگو یہی دو تین چیزیں ہیں، نیٹو سپلائی لائن ہے اور پھر پارلیمنٹ میں جو ترمیمی ایک بل پیش کیا جانے والا ہے قانون میں امینڈمنٹ کا، جس میں کہ غالباً حکمران پارٹی کو سمپل میجورٹی چاہیے ہوگی، لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت اجلاس فی الحال ملتوی ہوا ہے اور اتحادیوں کا اجلاس پیپلز پارٹی کی زیر صدارت ہو رہا ہے، جس میں کہ اے این پی نے دوہری جو شہریت ہے، ڈول نیشنالٹی، اس کے اوپر اپنے تحفظات رکھے ہیں، اور پی ایم ایل ایف نے بھی رکھے ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں اسمبلی میں ساتھ نہیں دیں گی، تاہم 248(1) جو ہے اس کے اوپر بحث جاری ہے اور اس پر ہم بات کریں گے۔ فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور تجزیہ کار، کالم نویس جناب نصرت مرزا صاحب، ان سے بات کریں گے۔ نصرت مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا احسان، آپ فرمائیے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، خیریت۔ نصرت مرزا صاحب، یہ جو ابھی نیٹو سپلائی کی تو چلیے بات ہے، اور وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے، لگ یہ رہا ہے کہ کوئی کسی سے سچ نہیں بول رہا یا کوئی کسی سے جھوٹ بول رہا ہے، خصوصاً عوام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو پہلے تو ذرا اس پہ بات ہو جائے، لیکن اس کے بعد میں یہ جو دو آئینی ترمیمات کرنے والے ہیں یہ لوگ یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس میں ضرور آپ سے بات کروں گا۔ یہ نیٹو سپلائی، یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں جی کہ یہ ہے کہ قوم میں جو نیٹو سپلائی ہوئی ہے اس پر بہت اضطراب، اور اس کا لابا ضرور پھوٹے گا، اور یہ بہت خوفناک عمل انہوں نے کیا ہے جس کے اندر سول اور ملٹری دونوں انتظامیہ پر آواز اٹھ رہی ہے، ان کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ جی اور یہ ویری سیریس تھنگ، کیونکہ انہوں نے مطلب یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کی قرارداد کی اس کی نفی کی ہے، پورے پاکستان کی توہین کی ہے، اور صرف یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ہیلری کلنٹن کا بیان تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نے ان کو سوری کیا، انہوں نے ہم سے سوری کیا۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ ہم سلالہ کے واقعے میں، اور جناب محترم جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ شہید کی خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو آپ کو خون کی قیمت نظر آ رہی ہے کہ آپ نے جو ہے جو پولیشن فنڈ جو ہے وہ لینے پر آپ نے سارا کام ختم کر دیا۔ تو ایک تو یہ بات، جی اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت سیریس بات ہے، یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ختم نہیں ہوگی، اور یہ اس قسم سے پاکستان کے اندر ایک بہت خوفناک صاف منظر میں دیکھ رہا ہوں۔ دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں اس کی جو انہوں نے اب یہ جو آئینی ترمیم جو 248 آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ اب یہ جو لائے ہیں دو چیزیں ہیں کہ بھائی جس آدمی نے حلف لے رکھا ہو کہ وہ اب اس ملک کا دفاع کے لیے لڑے گا، فوج میں جا کے لڑے گا، اس کو ہم کیسے اپنا وزیر داخلہ بنا سکتے ہیں؟ ایم آنر دیکھیے، اور یہ صورتحال یہ ہے اس کو ہم اپنا اگر کل وہ صدر بھی بن سکتا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ کیا بہیویئر تھا جو اس کی وائف تھی جو ایم این اے بنی تھی، اچھا بھاگ گئی، فراناز اصفہانی صاحبہ کی میمو گیٹ والا، جی تو اور پھر بعد میں جب ان کو یقین دلا دیا گیا تو واپس آ گئی، چلی گئی۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جو آدمی دوسرے ملک کا شہری ہے وہ کیسے ہمارے ملک کا، ضرور اس کو ووٹ کا آپ کو لگتا ہے۔ اچھا نصرت، ایک بحث یہ چل رہی ہے کہ بھائی بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ہیں وہ ریمیٹنسز بھی بھیجتے ہیں اور ان کو ووٹ کا رائٹ بھی ہونا چاہیے۔ اب وہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ بات کہ میں بھائی آپ کی بات آپ کو قدر غلامی کر رہا ہوں تاکہ بچت کو آپ کے وقت صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی ریمیٹنس آ رہی ہیں وہ غریبوں کے پاس سے آ رہی ہیں، سعودی عرب سے آ رہی ہے، دبئی سے آ رہی ہے۔ میں اسی بات کو آگے بڑھا رہا تھا کیونکہ میں خود بھی آپ کا اس میں ان کے پاس جو امیر آدمی ہے وہ تو یہاں پیسے لگاتے لوٹ کے لے جاتا ہے۔ آپ نے بالکل درست وہ فرمایا، آدمی آپ کا ایم این اے بننے کی کوشش کرتا ہے، جو غریب آدمی ریمیٹنس دے رہا ہے وہ اس کو ووٹ کا رائٹ ضرور دے، بالکل وہ تو ملک کا نصرت مرزا صاحب، لیکن ووٹ کا نصرت مرزا صاحب دیکھیے ووٹ کے رائٹ پہ میں ذرا سا میرا اختلاف ہے۔ میں صرف یوں عرض کر دوں کہ مثلا جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں نا وہاں پہ تو فارنرز کو پاسپورٹ نہیں دیے جاتے، وہ 30 سال بھی وہ وہاں رہتے ہیں تو ایکسپیٹریٹ رہتے ہیں، پیسہ بھی وہیں سے آتا ہے، اقامے پہ رہتے ہیں۔ ٹھہریے، اچھا اب رہ گئے وہ، آتا ہے، ہاں اب وہ رہ گئے وہ ممالک
نہیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اب رہ گئے وہ ممالک برطانیہ امریکہ کینیڈا آسٹریلیا جو اپنی شہریت آپ کو دے دیتے ہیں تو اب آپ بیک وقت 2 اسمبلیز میں ووٹ کیسے ڈال سکتے ہیں کیونکہ آپ تو وہاں پارلیمانی بحیثیت یو کے سٹیزن آپ وہاں کے پارلیمنٹ میں بھی ووٹ ڈال رہے ہیں اور یہاں پہ پاکستانی نیشنل بھی آپ اس کا حلف نامہ پڑھ لیں جو نفی کرتا ہے کہ ہمارے شہری نہیں رہے ایگزیکٹلی وفاداری امریکہ کے ساتھ ہیں برطانیہ کے ساتھ میں ایگزیکٹلی میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو وہاں رہتے ہیں تو ان کی سیاست تو ہاؤس آف پارلیمنٹ کے ساتھ یا کانگریس کے ساتھ ہونی چاہیے اور وہ ووٹنگ ہے وہ تو نصر یہ کہ بلکہ وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے جس کی وہ لڑیں گے ٹھیک اور ایک آدمی 2 اسمبلیوں میں ووٹ نہیں دے سکتا اگر وہ فرض لیجیے کہ ان کے اوپر یہ آپ کو عائد کر دی جائے ذمہ داری تو اس سروسز کے لیے اگر وہ ہمارے خلاف ہوگا تو ہمارے خلاف بھی لڑیں گے درست بالکل میں آپ سے بالکل متفق ہوں حلف ہے بالکل صحیح ہے اچھا اب یہ جو 248 وغیرہ توہین عدالت کنٹیمپٹ آف کورٹ اس میں جو امینڈمنٹ آ رہی ہے اس میں تو صاف لگ رہا ہے کہ ملک ریاض کو بچانے کی تیاری ہو رہی ہے راجہ پرویز مشرف کو ہو گئی اور تو کیا فرق پڑتا ہے اب آپ آدمی یہ ہے کہ ایک آدمی چوروں کا ٹولہ کا سردار جو کو بچانے کے لیے اگر آپ اس قسم کے قوانین لے کے آئیں گے تو یہ بغاوت کر رہی ہے ملک کے اندر آپ یقین مان لیجیے کوئی اچھا منظر نہیں بنے گا یعنی میں باہر ہوں تو یہ آپ کو پیچھے سے جو ہے میوزک آ رہا ہے تو جی معذرت چاہتا ہوں لیکن میں نہیں بجا رہا ہوں لیکن کوئی اور کر رہا ہے نہیں وہ ٹھیک ہے وہ تو بیک گراؤنڈ میں آواز آ رہی ہے بالکل آپ مجھ سے بات کیجئے آپ کی آواز بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی تو میں اب کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اس قسم کی جو شرارت کر رہے ہیں جی یہ ان کے اوپر الٹی پڑے گی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے جولائی کے مہینے کے اندر چھٹکارا پالیں گے عبد المالک نے لکھا ہے اپنے نیوز کے اندر جی اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ تمام کوششیں کاوشیں ان کی اسی سمت میں ہیں اور جو بھی ہے آج میں کرٹیسائز کرتا ہوں سخت مسلم لیگ نون کو اور عمران خان کو اور جماعت اسلامی کو جی کہ یہ اگر باتیں تو سب کر رہے ہیں لیکن ایک ساتھ مل کر کوئی کام نہیں کرنے کو تیار ہے تو آپ یہ ہے کہ ضرورت میں سمجھتے ہیں کہ سب لوگ متحد ہو کر یہ جو کچھ بھی شرارتیں کر رہے ہیں جو لوٹ مار پاکستان کی کر رہے ہیں ان کو روکیں اور جو اپنے جو قوانین بنا رہے ہیں ان کو ایسے قوانین کو نہ بننے دیں نصرت مرزا صاحب یہاں پہ ایک کا جو موقف آیا تھا جو خاتون تھی وہ ان کا موقف تو بہت صحیح تھا انہوں نے کہا کبھی ان کو ممبرشپ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے توہین عدالت کے معاملے میں وہ ذرا نرم تھی لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک بہت غلط روش ہے جس پر یہ لوگ جا رہے ہیں اور ایک ایسا نادان آدمی جو کہ میٹرک میں انٹر پاس ہے چاروں کا پڑھا ہوا وہ آپ کا صدر ہے تو اب اس کے بعد میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ اس ملک کا کیا حال بنے گا میں ایک آخری سوال اور پوچھ رہا ہوں میں پارلیمنٹ کی سوورنٹی کا یا پارلیمنٹ کی حرمت یا پارلیمنٹ کی اس کی بات کر رہا ہوں دیکھیں پرویز مشرف کے دور میں کہا یہ گیا تھا کہ یہ ربر اسٹیمپ دستور جو ہوتا ہے جی وہ سپریم ہوتا ہے پر ایک پارلیمنٹ جو ہے جو پارلیمنٹ اگر قانون بنا سکتی ہے تو بنا لے لیکن پھر اس کے اگر وہ قوم کے مفادات کے خلاف ہوگا تو وہ قوم اٹھے گی وہ توڑ دے گی اس پارلیمنٹ کو میں اسی اور وہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ یقین مان لیجئے کہ یہ بہت حد سے گزر گئے ہیں نہیں پارلیمنٹ کی حیثیت تو متعین ہونا نصرت مرزا صاحب پرویز مشرف کے دور میں ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ربر سٹیمپ پارلیمنٹ ہے کیونکہ جو صدر چاہتا ہے وہی یہ سب کرتے ہیں اس وقت بھی ہمیں یہی صورتحال نظر آ رہی ہے فرق کیا ہے پارلیمنٹ جو ہو گئی ہے وہ ایک قسم کی ڈکٹیٹر ہو گئی ہے ڈکٹیٹر کیا ہو گئی انگوٹھا چھاپے ہیں اور اسٹیمپ پیپر بنی ہوئی ہے جو چاہتے ہیں صدر صاحب ان سے یہ وزیر اعظم صاحب اطلاعات بنا دیتے وزیر اعظم کو ایسا بنا دیا ہے کہ چڑھانے کے لیے تمام عوام کو کہ وہ جو رینٹل پاور کے معاملے میں نے بدنام تھا وزیر اعظم بنا دیا اب آپ یہ دیکھیں ہر معاملہ وہ کر رہے ہیں جو قوم کو جس سے چڑھتی ہے تو یہ تو بڑی خطرناک سی صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے کہ ایک بہت بڑا لاوا پکڑا ہے جو پھٹ جائے گا بس کسی مہینے اب اس سے زیادہ ان وقت کا انتظار نہیں ہے 3 مہینے نصرت مرزا صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا تھینک یو ویری مچ سر بہت شکریہ نصرت مرزا کالم نویس بھی ہیں تجزیہ کار بھی ہیں خواتین حضرات اور جیسے انہوں نے کہا کہ یہ 3 مہینے اور یہ لاوا پھٹتا ہوا اس لیے نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی ناعاقبت اندیشانہ جو پالیسیز ہیں عوام اس سے متفق نہیں ہو رہے ہیں عوام میں ایک سخت ریزنٹمنٹ بھی پایا جاتا ہے اور ظاہر ہے اس کے لیے میں اور آپ کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے کیونکہ میں اور آپ براہ راست متاثر ہو رہے ہیں ان سب چیزوں سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہم دیکھ رہے ہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی دیکھ رہے ہیں اشیاء صرف کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں
ہر ادارے نے ایک ہر جو سفیر ہے ٹرانسپورٹ کا ہے، بجلی کا، اس نے ایک مافیا کی شکل اختیار کر لی ہے۔ آپ اپنے حقوق کے لیے لاکھ آواز بلند کرتے رہیے، کوئی آپ کی آواز کو نہیں سنتا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ سارے ادارے، یہ سارے جو سروسز دینے کے ادارے ہیں عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے، وہ ایک کسی مافیا کے زیر اثر چل رہے ہیں، جس میں عوام کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ آئے دن بجلی کے بل بھی بڑھتے ہیں، وہ بجلی جو کبھی آتی ہے اور کبھی نہیں آتی ہے، اس کے باوجود بھی تکلیف یہ ہوتی ہے ہم سب کو کہ ہم اس چیز کا بل دے رہے ہوتے ہیں جس کی شکل ہم بہت کم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، جو ایک ٹیکنیکل بات ابھی نصرت مرزا صاحب سے بات ہوئی تھی دوہری شخصیت کے حوالے سے، دلیلیں یہی دی جا رہی ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں۔ میں خود بھی ایک اوورسیز پاکستانی رہ چکا ہوں۔ دیکھیے، ریمیٹنسز جو ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ یہاں آپ کے عزیز اقارب، گھر والے، دیگر اخراجات ہوتے ہیں، تو لہٰذا آپ جو ہیں وہ ان ریمیٹنسز کو تو بھیجتے رہتے ہیں۔ اب وہ جو انویسٹرز ہیں، جو انویسٹ کرنے آتے ہیں، کاروبار کرنے آتے ہیں، وہ بڑے محدود چند ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پوری دنیا کھلی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ جب آئیں گے یہاں پہ اور اتنے پیچیدہ ماحول کو جس میں نہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہے، نہ سیکیورٹی کا انتظام بہتر ہے، نہ یوٹیلیٹیز ہیں، نہ پبلک سروسز ہیں، تو ایسے میں ایک آدمی جو کہ محنت مزدوری کر کے 1 ملین یا 2 ملین پاؤنڈ یا ڈالرز کہیں سے انویسٹمنٹ لاتا ہے، تو وہ پاکستان، سوال یہ پیدا ہو وہ کیوں لے کے آئے گا پاکستان؟ وہ کسی ایسے ملک میں نہیں جائے گا کہ جہاں اس کی انویسٹمنٹ سیف ہو۔ ہاں، البتہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ عزیز و اقارب جو پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کے اخراجات ہوتے ہیں، ان کے سوشل سٹیٹس ہوتے ہیں، ان کی وہ سب چیزیں ہوتی ہیں، ان سے یہ سب اخراجات اور یہ سب نکلتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دلیل دینا کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو دیکھیے، جن کے پاس نیشنلٹی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جن کے پاس نیشنلٹی ہے، یعنی وہ جو یورپین یا امریکن ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، آسٹریلیا میں گئے ہوئے ہیں، ان کے پاس نیشنلٹی، وہ ڈول نیشنلٹی رکھتے ہیں، وہ وہاں کے پارلیمانی الیکشنز میں یا وہاں کے کانگریس میں بھی ووٹ دیتے ہیں۔ اب ان کو پاکستان میں بھی ووٹ کا رائٹ دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 2 پارلیمنٹس میں ووٹ دے؟ بات کچھ منطقی طور پہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں نامور صحافی اور کالم نویس جناب مقتدیٰ منصور صاحب، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مقتدیٰ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب علی۔ مقتدیٰ منصور صاحب، کئی چیزیں، نیٹو سپلائی، اس پہ بھی ظاہر آپ کے تجزیے وغیرہ تو آ رہے ہیں، لیکن اس میں 248 جو ہے، اس میں جو آئین کی ترمیم ہونے جا رہی ہے، جس میں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل ملک ریاض کو بچانے کی کوشش ہے اور اس موجودہ وزیر اعظم کو سسٹین کرنے کی کوشش ہے۔ توہین عدالت، کنٹیمپٹ میں کچھ شخصیات کا استثناء جن کو ہے، وہ اگر کامنٹ کریں یا اپنے کوئی تنقید بھی کریں تو اس کو توہین میں نہیں لینا چاہیے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دوہری شہریت اور یہ سب، پارلیمنٹ کا رول کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ شکریہ انجم صاحب۔ دیکھیے، بنیادی طور پر یہاں پر جو کنفیوژن ہے جی، وہ آئین اور قانون کو سمجھنے میں یا اس کی انٹرپریٹیشن، جسے ہم تشریحات کہتے ہیں، اس میں ایک طرح کا ابہام ہے، جی، کنفیوژن ہے۔ بنیادی طور پر دیکھیے، پاکستان ہو یا ہندوستان یا بنگلہ دیش، یہ تینوں ممالک کے آئین کا ماخذ یعنی سورس بنیادی طور پر انڈیا ایکٹ 1935 ہے۔ ٹھیک۔ تو ہمیں جب بھی کوئی چیز کا ریفرنس تلاش کرنا چاہیے تو ہمیں برطانوی قانونی اور آئینی روایات کو دیکھنا پڑے گا۔ جی، جس سے آپ اگر کسی اور ملک کو دیکھیں، یا تو آپ کا قانون امریکی طرز پر بنا ہوتا تو آپ امریکی روایات کو دیکھ رہے ہیں۔